بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب الصلاۃ، نماز کی اہمیت۔ قرآن و حدیث میں نماز کی سخت تاکید وارد ہوئی ہے۔ اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے اور اس کا نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ ترجمہ، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اول، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوم، نماز قائم کرنا۔ سوم، رمضان کے روزے رکھنا۔ چہارم، زکوٰۃ دینا۔ پنجم، حج کرنا۔ صحیح طور پر نماز ادا کرنے کا فائدہ۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال کا جو حساب ہوگا ان میں سب سے اول نمبر پر نماز ہے۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو بندہ کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب نکلی یعنی بندے نے صحیح طور پر نماز نہیں پڑھی ہوگی تو ناکام ہوگا اور خسارے میں پڑے گا۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کو تنبیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کا وقت ہوتے ہوئے اپنے ارادے سے فرض نماز چھوڑ دی تو اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا، یعنی دنیا اور آخرت میں اسے عذاب اور ذلت سے بچانے کی کوئی ذمہ داری اللہ پر نہیں رہی۔ نمازی کے لیے 5 انعامات۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، حق تعالی شانہ 5 طرح سے اس کا اعزاز و اکرام فرماتے ہیں۔ 1، اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ 2، اس پر سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ 3، قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ 4، وہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ 5، وہ حساب سے محفوظ رہے گا۔ بے نمازی کے لیے دنیا کے 5 عذاب۔ 1، اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ 2، صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ 3، اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے۔ 4، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ 5، نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا۔ بے نمازی کے لیے موت کے وقت 3 عذاب۔ 1، وہ ذلت سے مرتا ہے۔ 2، وہ بھوکا مرتا ہے۔ 3، اس کو پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ بے نمازی کے لیے قبر کے 3 عذاب۔ 1، قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ 2، قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ 3، قبر میں سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر ان کے ختم تک پہنچا جائے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب آفتاب تک، اور مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ بے نمازی کے لیے قبر سے نکلنے پر 3 عذاب۔ 1، اس کا حساب سختی سے کیا جائے گا۔ 2، اس پر حق تعالی شانہ کا غصہ ہوگا۔ 3،
وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ 5 وقت کی نمازوں کے اوقات۔ فجر کا وقت صبح صادق ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور طلوع آفتاب شروع ہونے تک باقی رہتا ہے۔ ظہر کا وقت سورج ڈھل جانے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور جب تک ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا نہ ہو اس وقت تک باقی رہتا ہے۔ ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج غروب ہونے تک باقی رہتا ہے، لیکن جب سورج زرد ہو جائے تو عصر کا وقت مکروہ ہو جاتا ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے جو سفید شفق غائب ہونے تک باقی رہتا ہے۔ عشاء، مغرب کا وقت ختم ہوتے ہی عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے جو صبح صادق تک رہتا ہے، لیکن آدھی رات کے بعد عشاء پڑھنا مکروہ ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کی رکعتیں۔ فجر 2 سنت موقدہ، 2 فرض، کل 4 رکعتیں۔ ظہر 4 سنت موقدہ، 4 فرض، 2 سنت موقدہ، 2 نفل، کل 12 رکعتیں۔ عصر 4 سنت غیر موقدہ، 4 فرض، کل 8 رکعتیں۔ مغرب 3 فرض، 2 سنت موقدہ، 2 نفل، کل 7 رکعتیں۔ عشاء 4 سنت غیر موقدہ، 4 فرض، 2 سنت موقدہ، 2 نفل، 3 وتر واجب، 2 نفل، کل 17 رکعتیں۔ سنتیں ادا کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات دن میں 12 رکعت نماز پڑھے گا جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ وہ 12 رکعت سنت موقدہ یہ ہیں: 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد، 2 رکعتیں نماز فجر سے پہلے۔ نماز کے فرائض۔ نماز کے 14 فرائض ہیں: 1 بدن کا پاک ہونا، 2 کپڑوں کا پاک ہونا، 3 ستر عورت یعنی مردوں کو ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کو چہرے، ہتھیلیوں اور قدموں کو چھوڑ کر باقی تمام بدن کا ڈھکنا، 4 نماز کی جگہ کا پاک ہونا، 5 نماز کا وقت ہونا، 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، 7 نماز کی نیت کرنا، 8 تکبیر تحریمہ، 9 قیام یعنی کھڑا ہونا، 10 قرات یعنی ایک بڑی آیت یا ایک چھوٹی سورت پڑھنا، 11 رکوع کرنا، 12 سجدہ کرنا، 13 قعدہ اخیرہ، 14 اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی جان بوجھ کر یا بھول کر رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہ ہوگی۔ واجبات نماز۔ درج ذیل چیزیں نماز میں واجب ہیں: 1 سورہ فاتحہ پڑھنا، 2 سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا، 3 فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، 4 الحمد شریف کو سورت سے پہلے پڑھنا، 5 رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا، 6 دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 7 پہلا قعدہ کرنا، 8 التحیات پڑھنا، 9 لفظ سلام سے نماز ختم کرنا، 10 امام کے لیے مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور فجر، جمعہ، عیدین اور تراویح کی سب رکعتوں میں قرات بلند آواز کے ساتھ کرنا، 11 وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، 12 عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہنا۔ واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ اگر قصداً کسی واجب کو چھوڑ دیا تو دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے، سجدہ سہو سے بھی کام نہ چلے گا۔ مفسدات نماز۔ ان چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی ٹوٹ جاتی ہے: 1
بات کرنا تھوڑی ہو یا بہت، قصدن ہو یا بھول کر۔ 2 سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا۔ 3 چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ 4 رنج کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پورا یا تھوڑا پڑھنا، یا اچھی خبر سن کر الحمدللہ کہنا، یا عجیب باتوں کو سن کر سبحان اللہ کہنا۔ 5 دکھ یا تکلیف کی وجہ سے آہ او یا اف کرنا۔ 6 قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ 7 الحمد شریف یا سورت وغیرہ میں ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ 8 عمل کثیر یعنی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مثلا دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرنا۔ 9 قصدن یا بھول کر کچھ کھانا پینا۔ 10 قبلے سے سینہ پھر جانا۔ 11 درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حرف نکل جائے۔ 12 نماز میں ہنسنا۔